داعش دہشت گرد شریف اللہ ورجینہ کی عدالت میں پیش، کابل حملے میں کردار ادا کرنے کا اعتراف۔ محمد شریف اللہ کو ورجینیا کی وفاقی عدالت میں جج ولیم پورٹر کے سامنے 5 مارچ کو دوپہر پیش کیا گیا اور اسے نیلے رنگ کا جیل میں پہننے والا لباس پہنایا گیا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ شریف اللہ ان 2 ملزمان میں سے ایک ہے جو کابل حملے میں ملوث ہیں۔ 10 منٹ تک جاری ابتدائی سماعت کے موقع پر شریف اللہ کو بتایا گیا کہ الزامات ثابت ہوئے تو اسے عمر قید کا سامنا ہوگا۔ افغان شہری شریف اللہ نے جج سے بات کے لیے دری زبان کے مترجم کی خدمات لی۔ اس موقع پر اٹارنی نے بتایا کہ ملزم کے پاس اثاثے نہیں، اس لیے فیڈرل پبلک ڈیفینڈر درکار ہے۔ شریف اللہ نے کابل حملے کے حملہ آور کے فرار میں مدد اور مارچ 2024 میں ماسکو کے سٹی ہال میں حملے میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پنجاب بھر میں دیہی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں اجلاس میں شعبہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ مراکز صحت میں مریضوں کا تناسب 3 گنا تک بڑھ گیا ہے۔ 225 RHC کی ری ویمپنگ مکمل ہونے کے بعد نئے کلینک میں بدل گئے ہیں۔ مراکز صحت میں بڑے اسپتالوں کے برابر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ یہاں جنرل سرجری، گائنی تشخیص اور طبی ٹیسٹ کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ دیہی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کے بعد نئے کلینک ہفتہ بھر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ اجلاس میں صوبے میں ضلع کی سطح پر برن یونٹ، کارڈک سینٹر اور چلڈرن وارڈ بنانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس میں دی جانے والی بریفنگ میں ڈویژنل لیول پر ہر مرض کے لیے علاج کے لیے میڈیکل سٹی بنانے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی انتقال کر گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار احمد سروہی کا انتقال اسلام آباد میں ہوا۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار سروہی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور مرحوم کی پاک بحریہ کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ افتخار سروہی 1955 میں پاک بحریہ میں شامل ہوئے۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لیا، جبکہ ایڈمرل ریٹائرڈ افتخار سروہی 1986 تا 1988 پاک بحریہ کے سربراہ رہے۔ افتخار احمد سروہی 1988 تا 1991 چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی رہے۔ عمران کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ رابطے جاری۔ تحریک انصاف کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے پس پردہ رابطے جاری ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ پارٹی عہدیدار کے مطابق پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پر امید ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ملاقاتیں نہیں، تاہم دونوں لیڈر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کامیاب ہونے کی صورت میں بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پر امید ہیں۔